بسم اللہ الرحمن الرحیم قل ان کنتم تحبون اللہ قل ان کنتم تحبون اللہ فاتبعونی یحببکم اللہ ویغفر لکم ذنوبکم واللہ غفور رحیم وعن عمر بن الخطاب رضی اللہ تعالی عنہ وارضاه لا يؤمن أحدكم حتى أكون أحب إليه من والده وولده والناس أجمعين أو كما قال عليه الصلاة والسلام۔ یہ زمانہ یہ عرب و عجم تیرے ہیں، یہ زمانہ یہ عرب و عجم تیرے ہیں، تیرے قدموں میں شہی بود و عدم تیرے ہیں، تجھے اللہ نے بخشی ہے یہ سعادت کہ یہ لوح و قلم تیرے ہیں۔ ہر قسم کی حمد و ثنا کے معلی مبرہ مقدسہ مطہرہ پاکیزہ کلمات اللہ رب العالمین احکم الحاکمین خیر الرازقین، ساری کائنات کے خالق و مالک رازق داتا غریب نواز گنج بخش حاجت روا مشکل کشا بگڑی بنانے والے روزی دینے والے بیماری سے شفا دینے والے مختار کل جناب اللہ رب العالمین کی ذات گرامی کے لیے بے شمار لا تعداد بے حد و حساب ان گنت ریت کے ذرات، پانیوں کے قطرات، درختوں کے پتوں، سمندروں کی اونچائی، سمندروں کی گہرائیوں، پہاڑوں کی چوٹیوں سے بڑھ کر درود و سلام میرے اور آپ کے پیر و مرشد، پیر کامل، پیر طریقت، رہبر شریعت، امام کائنات، امام الانبیاء، امام الصحابہ والتابعین، امام الائمہ، امام المجتہدین، امام المفسرین، رحمت للعالمین جناب محمد الرسول اللہ، جناب محمد الرسول اللہ، جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ذات گرامی کے لیے 8ویں دن آپ کو سبق بھول جاتا ہے، زنگ لگ جاتا ہے۔ امام کائنات علیہ الصلاۃ والسلام کے نام کو سن کر درود و سلام پڑھنے سے دنیا کی مشکلیں آسان ہوتی ہے، روزیوں میں برکت ہوتی ہے، اولاد فرما بردار بنتی ہے، گناہوں سے معافی ملتی ہے، نیکیاں قبول ہوتی ہے۔ اس لیے جب بھی میرے اور آپ کے پیر و مرشد علیہ الصلاۃ والسلام کا نامی اس میں گرامی آئے تو کنجوس بخیل نہ بنا کرو، بلکہ سخی اور اپنی زبان کو حرکت دینے والا بن کر نبی کائنات علیہ الصلاۃ والسلام سے محبت، آپ سے عقیدت، آپ سے دل لگی، آپ سے فریفتگی اور آپ کے ساتھ احترام، ادب، ہر ایک چیز کا یہ تقاضا ہے کہ جب ہمارے کانوں میں ٹکرائے جناب محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم تو ہم پورے ایمان سے، اپنے روح سے
سر کے بالوں سے لے کے پاؤں کے ناخنوں تک ہمارے جسم کے انگ انگ لون لون بال بال سے یہ آواز نکلے، یہ صدا نکلے کہ آقا آپ کا نام آیا ہے تو ہم آپ پر درود و سلام کی برخا برساتے ہیں۔ جناب محمد ابھی بھی یہ سائڈ ڈیلی سی ہے۔ جناب محمد صلی اللہ علیہ وسلم، قیامت کی گرمی سے بچنا چاہتے ہو، نامہ اعمال دائیں ہاتھ میں لینا چاہتے ہو، پل صراط سے آسانی سے گزرنا چاہتے ہو، نبی کائنات کے حوض کوثر سے نبوت والے ہاتھوں سے جام پینا چاہتے ہو، نبی کے جھنڈے کے نیچے سایہ حاصل کرنے کے لیے جگہ لینا چاہتے ہو، عرش الہی کا سایہ لینا چاہتے ہو، قیامت کے دن سب سے پہلے حساب و کتاب کی گھڑیوں کو گزارنا چاہتے ہو، 50,000 سال کا دن آسانی آسائش آنکھ جھپکنے کے برابر گزارنا چاہتے ہو، نبی کائنات کا ساتھ چاہتے ہو، تو پھر گرج کر برس کر جھوم کر پڑھنا پڑے گا صلی اللہ علیہ وسلم۔ میرا موضوع آج یہ نہیں ہے، وگرنہ درود و سلام کے کتنے اور کیسے کیسے بڑے فائدے ہیں، اسی پر ہی خطبات جمعہ لگ جائیں، لیکن میرا موضوع کچھ اور ہے۔ قل ان کنتم تحبون اللہ، اے میرے محبوب پیغمبر جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، ان لوگوں سے فرما دیجئے، ان کو کہہ دیجئے، ان کو ارشاد کر دیجئے، ان کو حکم دے دیجئے، ان کنتم تحبون اللہ، اگر تم اللہ کے محبوب بننا چاہتے ہو، اللہ کے ولی بننا چاہتے ہو، اللہ کے برگزیدہ بندے بننا چاہتے ہو، اللہ کے قریب جانا چاہتے ہو، اللہ کے محبوب بننا چاہتے ہو، اللہ ولی الذین یخرجونہم من الظلمات الی النور کا مصداق بننا چاہتے ہو، تو پھر آئیے فاتبعونی، میری پیروی کر لو، میری بات کو مان لو، میری ذات کو مان لو، میرا نام آئے تو درود و سلام پڑھ لو، جب میری حدیث آ جائے تو جھک جاؤ، جب میرا آرڈر آ جائے تو سر دل سے جھک جاؤ، اس پہ کار بند ہو جاؤ، فرما بردار ہو جاؤ۔ ادھر تم نبی کائنات کی ذات بات کو مان لو گے، ادھر اللہ تمہیں اپنا ولی بنا دے گا۔ کیسے ولی بنائے گا؟ پھر لوگ چلتے زمین پر ہیں، آواز جوتوں کی جنتوں میں آتی ہے۔ جب نبی کائنات کی اتباع نصیب ہو جائے تو پھر لوگ رہتے دنیا پر ہیں، اللہ کا عرشوں سے اس کے نام سلام آیا کرتا ہے۔ جب بندہ اللہ کے نبی کا فرما بردار تابع دار بن جائے، اللہ اس کو اپنا محبوب بنا لے، پھر وہ دل میں بھی اپنے رب سے تار کنیکشن ملا دے، کال ملا دے، تو میرا رب ساتوں آسمانوں سے پار بیٹھا بھی اپنے بندوں کے دلوں کی آواز بھی سن لیتا ہے۔ ڈاکٹر صاحب چلاراں قاضیاں تو سون آئے ہو، بڑا اچھا پیار اور محبت لے کے آئے ہو، بڑھاپے میں لفٹ لے کے آتے ہو۔ یہ میرے دوست ڈاکٹر زاہد صاحب نہ بائک چلانی آتی ہے نہ ان کے پاس ہے، یہ ادھر ادھر سے سہارا لے کے چلارا قاضیاں سے جمعہ پڑھنے آتے ہیں، اس لیے ان کا ایک لمحہ بھی ضائع ہو جائے مجھے گوارا برداشت نہیں ہے، اس لیے میں نے جگا دیا ہے۔ سونے کے لیے بڑے لمبے وقت پڑے ہیں، بڑی لمبی راتیں پڑی ہیں، بڑے ایام پڑے ہیں۔ اگر نبی کائنات کی محبت کا موضوع صحیح معنوں میں سن کے اس پہ عمل ہو جائے، دنیا کی زندگی اچھی گزر جائے، موت بھی اچھی ہو جائے، قبر بھی اچھی مل جائے، ہزاروں سال ہم نے پھر قبر کی نیند آرام کی سونا ہے، اللہ سب کو نصیب فرما دے۔ تو انہوں پتہ ہے بھی میرے جمعہ تے پڑھانا کوئی نہیں آتا، پتہ ہے نا،
13 ਸਾਲ تو ہو گئے, پتہ تو لگ ہی جاتا ہے, ایک ملاقات پتہ لگ جاتا ہے. تو میں تو صرف سبق سنان واسطے آنا, دھیان نہ سنیا کرو, میری غلطیاں کڈیا کرو. میرے انتہائی قابل عزت امیر محترم ماشاءاللہ اج 2-3 جمعہ تو بعد آئے نے. یہاں کا بھی بڑا پریشر ہوتا ہے, پتہ ہوتا ہے کہ کوئی میں کسی کو جمعہ سنا رہا. اللہ انہوں بھی جزائے خیر عطا فرمائے, بڑے مصروف رہندے نے اج کل, تو بڑی مشکل سے وقت نکالا ہے. میرے انتہائی واجب الاحترام حافظ شہباز شاکر صاحب ناظم جامعہ فاطمہ الزہرا یہ بیٹھے ہوئے ماشاءاللہ میرے شاگرد بھی ہیں, مجھے ان کے استاد ہونے کا اعزاز حاصل ہے اور میرے بڑے اچھے دوست بھی ہیں. تو آپ جیسے پڑھے لکھے لوگ یہ ساتھ مجھے یاد بھول گیا ڈاکٹر صاحب بیٹھے ہوئے ہیں کیب والے. مجھے بڑا فخر ہوتا ہے کہ پروفیسر حافظ سعید صاحب کے کلاس فیلو, پروفیسر حافظ عبداللہ بہاولپوری صاحب کے شاگرد رشید جیسے لوگ میرے مجمع میں بیٹھے ہوتے ہیں. تو مجھے تو بڑا سنبھال کے نا قدم رکھنا پڑتا ہے, جملہ بولنا پڑتا ہے کہ کہیں کوئی مسٹیک نہ ہو جائے. بھابی نے ادھار 1 منٹ کا نہیں کر دے. یہ تو ہم ہے نہیں کہ جو کہہ دے پیچھے سبحان اللہ. ذاکر ملنگ مولوی گالیاں بھی نکالے تو وام کہتی ہے سبحان اللہ. بابیاں دے قصے سنا دے جڑی عقل بھی نہ مننے کہتے ہیں سبحان اللہ. ہمارے لوگ تو وہ ہیں اگر لفظ میں کوئی غلطی ہو جائے تو جمعے بعد قاری صاحب میں تو پہلی بار سنیا حدیث والا انج نہیں, اوتھے ہی پوچھ لیندے نے بھی ہاں جی. تو اللہ رب العالمین کا یہ بھی فضل و کرم ہے کہ ہماری عوام الناس باشعور پڑھے لکھے اہل عقل اہل خرد اہل علم اہل تجربہ ہیں اللہ رب العالمین کی توفیق سے. تو میں تو ایک طالب علم آپ کو سبق سنانے آتا ہوں, جب تک آپ سنتے رہیں گے ہم انشاءاللہ سناتے رہیں گے. تو آج کا جو میرے خطبے کا موضوع ہے, میرے پاس صرف 20 منٹ باقی ہے, میں اپنے موضوع کو عرض کرنے کی کوشش کروں گا. قل ان کنتم تحبون اللہ, اے میرے محبوب ان کو کہہ دیجئے اگر اللہ کے محبوب پیارے بننا چاہتے ہو تو پھر کیا کرو چاچا اسلم, فتبعونی, اللہ کے نبی کی پیروی کر لو. اب پیروی کا معنی کیا ہے؟ جو مجھے اچھی لگے حدیث وہ مان لو. میری بات کو ذرا نوٹ کیجئے, حدیث میں بھی مانتا ہوں, حدیث حنفی بھی مانتا ہے, حدیث دیوبندی بھی مانتا ہے, حدیث بریلوی بھی مانتا ہے, حدیث شافعی بھی مانتا ہے, حدیث حنبلی بھی مانتا ہے, حدیث شیعہ بھی مانتا ہے, حدیث سہروردی بھی مانتا ہے, نقشبندی بھی مانتا ہے, ماتریدی بھی مانتا ہے. دنیا کا ہر مسلمان یہ دعویٰ کرتا ہے کہ میں بھی حدیث مانتا ہوں, لیکن میرے اور تیرے حدیث ماننے میں ایک بہت بڑا فرق ہے. اپنے قلوب و اذہان سے اس بات کو نقش کر کے جا کے پرکھ لینا, اپنے علماء سے پوچھ لینا کہ یہ فرق ہے یا نہیں ہے. ہمارے مسلک میں, میرے عقیدے میں, میرے مشن میں حدیث جو صحیح ہو, نبی کائنات تک پہنچ جائے, اس کے اوپر علامہ احسان کی مہر ہو یا نہ ہو, پروفیسر حافظ سعید کی مہر ہو یا نہ ہو, پروفیسر ساجد میر رحمہ اللہ کی مہر ہو یا نہ ہو, کسی امام کی مہر لگی ہے یا نہیں لگی, جو حدیث صحیح ہے نبی کائنات تک پہنچتی ہے, وہ ابو بکر بیان کریں, عمر بیان کریں, عثمان بیان کریں, علی بیان کریں, حسن بیان کریں, حسین بیان کریں, اہل بیت بیان کریں, اصحاب نبی بیان کریں, بنو امیہ بیان کریں, بنو قریش بیان کریں, کوئی صحابی بیان کرے, کوئی امام بیان کرے, کوئی تابعی بیان کرے, کوئی راوی بیان کرے, اس کا نام جو بھی ہے, اس کا حافظہ ٹھیک ہو, اس کی یادداشت ٹھیک ہو, اس کی حدیث صحیح پہنچتی ہو, کبھی زندگی میں جھوٹ نہ بولا ہو, حدیث رسول صحیح ہو, میں مان لیتا ہوں. لیکن تیرے ماننے میں تو میرے ماننے میں تو یہ فرق ہے. مجھے جو بھی صحیح حدیث آ جائے میں مان لیتا ہوں, چون چرا نہیں کرتا. لیکن حنفی حدیث رسول مانتا ہے, لیکن وہ حدیث مانے گا جس پہ مور امام ابو حنیفہ کی ہوگی. بریلوی حدیث مانتا ہے, لیکن وہ مانے گا جس کی تصدیق امام احمد رضا خان بریلوی کریں گے.
دیوبندی حدیث مانتے ہیں، لیکن جس کی تصدیق علماء دیوبند کریں گے۔ شافعی حدیث کو مانتا ہے لیکن وہ مانے گا جس پہ اسٹیمپ امام شافعی لگا دیں۔ حنبلی حدیث وہ مانے گا جس کو امام احمد بن حنبل تسلیم کریں۔ شافعی، مالکی، حنبلی، جعفری، ہر ایک حدیث وہ مانے گا جس پہ اسٹیمپ اس کے امام کی لگی ہو، جو حدیث اس کے مسلک کے مطابق ہو۔ ہم کہتے ہیں نہیں نہیں، معذرت کے ساتھ، ولی ولی ہے، نبی نبی ہے، صحابی صحابی ہے، امام امام ہے، محدث محدث ہے، مفتی مفتی ہے، شیخ شیخ ہے، لیکن جب آمینہ کے لال عبداللہ کے در یتیم کی حدیث رسول آ جائے پھر ہم سب کو سلام کر کے حدیث کو سینے سے لگا لیتے ہیں۔ یہ میرے اور تیرے حدیث ماننے کا فرق ہے، میری اور تیری محبت کا فرق ہے۔ ہم جب حدیث آ جائے، بات آئیے تو کہہ دیتا ہوں، اوکاڑا کی سرزمین پر علامہ احسان الہی ظہیر رحمہ اللہ خطاب عام جلسہ عام سے کر کے نکلے نا، تو مجمع سے ایک بابا کھڑا ہو گیا، علامہ صاحب نے ملیا، مل کے کہنے لگا پتر اے کی تقریر بڑی لچھے دار کیتی ہے، بڑی پیاری کیتی ہے، بڑا اللہ نے علم دیتا ہے، لیکن داڑھی دا ہاتھ لا کے کہنے لگے آ کیے اے نے ساڈے وہابی معافی نہیں ہے۔ علامہ صاحب کہنے لگے مسکرا کے بابا جی دعا کرو اللہ توفیق دے دے، لیکن ہم ٹوکنے روکنے سے باز آتے نہیں ہیں۔ تو نبی کائنات علیہ السلام کی بات کو بھی مانا جائے، آپ کی ذات کو بھی مانا جائے، پھر بندہ رب کا ولی بنتا ہے۔ حدیث رسول کو چھوڑ کر نبی کی بات اور ذات کو من و ان مان کے پھر وہ اللہ کا ولی بنتا ہے۔ آئیے میں دو چار آپ کو اللہ کے ولی دکھا دوں۔ نبی کائنات علیہ السلام مسجد نبوی ہے، نبی کائنات علیہ السلام فرماتے ہیں کہ معاذ کھڑے ہو جاؤ۔ معاذ کھڑے ہو گئے، کہا جی اللہ کے رسول، فرمایا جاؤ گھر جا کے تیاری کر کے آ جاؤ، میں نے تمہیں یمن میں اپنا سفیر بنا کے، اپنا نائب بنا کے، اپنا مبلغ بنا کے دین اسلام کا مبعوث کرنا ہے، ٹمپریری تیاری کر کے آ جاؤ۔ گھر گئے، والدہ گنٹھیا ہوا جوڑ جو سے سیل ہو جاتے ہیں، جکڑے جاتے ہیں، ماں نہ حرکت کر سکتی ہے، نہ چار پیسے اتر سکتی ہے، صاحب فراش ہے، نہ کھانا بنا سکتی ہے، نہ کوئی کھانا کھلانے والا ہے، نہ کوئی پکانے والا ہے۔ ماں سے جا کے کہا امی نبی کائنات نے مجھے یمن کے لیے سفیر نامزد کر دیا ہے، خطیب نامزد کر دیا ہے، تیاری کرنے لگا ہوں۔ ماں کہنے لگی بیٹا معاذ تمہیں پتہ ہے نا کہ مجھے سنبھالنے والا کوئی نہیں، میں حرکت نہیں کر سکتی، اٹھ نہیں سکتی، جاؤ جا کے اللہ کے محبوب پیغمبر علیہ السلام سے معذرت کر لو۔ معاذ آئے واپس انہیں قدموں پر، نبی کائنات کے پاس آ کے ادب و احترام سے بیٹھ کے کہنے لگے آقا میرے پیر و مرشد، آپ کا حکم سر آنکھوں پہ، آپ کا آرڈر میرے لیے لوہے کا گارڈر، میں کیسے مسترد کر سکتا ہوں، لیکن میرے حالات کی یہ مجبوریاں ہیں۔ معاذ کا بھی یہ عقیدہ تھا، نبی کائنات عالم الغیب نہیں ہے کہ میرے گھر میں میری ماں کی کیا کنڈیشن ہے، ماں کا پیغام دیا، ماں کے حالات بتلائے، ماں کی بیماری پیش کی، نبی کائنات سے عرض کیا اللہ کے محبوب میری ماں معذرت کرنا چاہتی ہے کہ میری جگہ پہ ڈیوٹی کسی اور صحابی کی لگا دو۔ میرے محبوب پیغمبر علیہ السلام نے پر انوار چہرہ اٹھایا، معاذ کے چہرے پہ نظریں ڈالی، اب کس کے اندر طاقت ہے کہ اس پر نور چہرے کو دوبارہ نگاہیں اٹھا کے دیکھ سکے۔ معاذ کی گردن جھک گئی۔ نبی کائنات فرماتے ہیں معاذ کیا تم نے یہ سمجھا ہے کہ تمہیں میں محمد نے آرڈر دیا ہے؟ نہیں نہیں معاذ، تیرا نام سماک اللہ من العرش، تیرا نام تو عرش والے نے خود لیا ہے۔ قل ان کنتم تحبون اللہ فاتبعونی، پیغمبر کی پیروی کرو، محبوب میرا رب بناتا ہے۔ معاذ بیٹھا مدینے کی گلیوں میں ہے اور اس کا نام میرا رب عرشوں پہ لے رہا ہے۔ معاذ کی آنکھوں میں آنسو آگے، کہا اللہ کے محبوب اسمانی ربی، میرے رب نے میرا نام لیا ہے گناہگار کا؟ آپ نے فرمایا ہاں تیرا نام
تیرے اللہ نے لیا ہے، اللہ نے تمہیں نامزد یمن کے لیے کیا ہے۔ معاذ دوڑے دوڑے گھر گئے، جا کے کہا امی میں معذرت کرنے گیا تھا، آپ کا پیغام میسج دیا، اللہ کے محبوب نے آگے سے یہ تمغہ اعزاز دیا کہ مجھے نامزد نبی نے نہیں، نبی کے رب نے کیا ہے۔ ماں نے جب معاذ کے بیٹے کے اعزاز کو سنا کہ میرے بیٹے کا نام میرا رب لے رہے، خوشی سے جنب لگایا، اللہ نے ساری بیماری کا خاتمہ فرما دیا، سارے جوڑی کھول دیے، ماں کو تندرستیاں عطا فرما دی۔ کل ان کنتم تحبون اللہ فاتبعونی، بیٹے کو ہی صرف ولی نہیں بنایا، بیٹے کو ہی صرف اپنا محبوب نہیں بنایا، اس بیٹے معاذ کی ماں کو بھی اللہ نے شفائیں عطا فرما دی۔ اور پیار کتنے، کل ان کنتم تحبون اللہ۔ چوتھا خطبہ جمعہ چل رہا ہے نبی کائنات کی محبت کے حوالے سے، پیار اتنا ہے معاذ جلدی جلدی واپس تیاری کر کے آئے، نبی کائنات الوداع کرنے کے لیے مدینے کی سرحد کی طرف نکلے، معاذ سواری پہ سوار، میرے نبی ساتھ پیدل چل رہے ہیں۔ جب مدینہ کی سرحد آئی معاذ کو روک لیا، کہا معاذ جی اللہ کے رسول، فرمایا تم لمبے پینڈے پہ جا رہے ہو، دور دراز کا سفر ہے، فون کوئی سہولت نہیں، ایمرجنسی سواری کی سہولت نہیں، کوئی پیغام کی سہولت نہیں۔ معاذ سنو، ہو سکتا ہے کہ تو جب یمن سے واپس آئے تو مجھے زندگی میں ملاقات نہ کر سکے، میری مسجد اور میری قبر کے پاس آئے گا، میں نہیں ہوں گا۔ معاذ کی آنکھوں میں آنسو اور چیخیں، ادھر سے معاذ یمن کے لمبے پینڈے کو دیکھتا ہے اور ادھر نبی کائنات کے نبوت والے چہرے کو دیکھتا ہے کہ جس کی خاطر میں نے سب کچھ قربان کیا، واپس آؤں تو نبی کائنات نہ ملے۔ رو رو کے شاگرد اپنے استاد سے، صحابی اپنے نبی سے، مقتدی اپنے امام اور خطیب سے الوداع ہوتا ہے، پاؤں آگے کو بڑھتے ہیں، دل پیچھے کو کھینچتا ہے۔ کل ان کنتم تحبون اللہ فاتبعونی یحببکم اللہ، اللہ پھر تمہیں اپنا ولی بنا لیتا ہے۔ بہت لمبا موضوع ہے۔ اللہ رب العالمین جناب ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو بھی یہ اعزاز دیتے ہیں۔ غزوہ تبوک کے موقع پر جب چھوٹی سی گٹھڑی لے کے سامان کی آئے تھے، ٹاٹ گلے پر لپیٹا ہوا، نبی کائنات نے پوچھا تھا ابو بکر کیا لے کے آئے، کیا چھوڑ کے آئے؟ کہا اللہ کے نبی جو کچھ تھا سب کچھ لے کے آ گیا، گھر اللہ اور اس کے رسول کی، بولو موضوع کیا ہے؟ محبت رسول۔ ابو بکر سے پوچھا گھر کیا چھوڑ کے آئے ہو؟ کہا اللہ اور اس کے رسول کی محبت چھوڑ کے آیا ہوں۔ محبت اتنا یاد کروا جاؤں کہ سال تو نکل جائے نا کم از کم۔ محبت رسول کیا ہوتی ہے؟ اللہ کے نبی گھر میں اپنی آپ کی اور اللہ کی محبت چھوڑ کے آیا ہوں۔ نبی کائنات نے نگاہوں کو اٹھایا تو جبریل آ گئے، انہوں نے بھی ٹاٹ کا لباس پہنا ہوا اور آگے کیا کہا، اے میرے محبوب پیغمبر، ابو بکر کو عرش والا سلام کہتا ہے۔ کل ان کنتم تحبون اللہ فاتبعونی، اللہ کا محبوب بننا چاہتے ہو، اللہ کے ڈائریکٹ سلام لینا چاہتے ہو، اللہ کی نظروں میں پیارے بننا چاہتے ہو تو راستہ ایک ہے، ہستی ایک ہے، طریقہ ایک ہے، انداز ایک ہے، جی ٹی روڈ موٹر وے ایک ہے، اور وہ ہے اتباع رسول، اتباع نبوی صلی اللہ علیہ وسلم۔ اور انسان تو انسان تھے، نبی کائنات مسجد نبوی میں ایک کھجور کے سوکھے تنے سے ٹیک لگا کے خطبہ جمعہ دیا کرتے تھے، پتہ ہے کہ نہیں؟ سنا ہوگا، ٹیک لگا کے جمعہ ارشاد فرمایا کرتے تھے۔ کسی مقتدی کو جوش آ گیا، صحابی کو، اس نے جا کے لکڑی کا ممبر بنوا دیا، مسجد نبوی میں رکھوا دیا۔ اس سے یہ پتہ بھی چلتا ہے کہ کوئی جوش آ جائے اللہ کے گھر کی خدمت کرنے کا تو کر لینا چاہیے، کوئی حرج والی بات نہیں، نیکی کا اجر کا معاملہ ہوتا ہے۔ تو یہ صحابی نے ممبر لا کے رکھوا دیا،
نبی کائنات نے اس تنے کو چھوڑ دیا، آپ ممبر پہ براجمان ہوئے، آپ نے جمعہ پڑھایا، جمعہ پڑھانے کے بعد صحابہ کہتے ہیں نبی کائنات کی محبت کیا ہے، موضوع کیا ہے، نبی کائنات کے صحابہ کہتے ہیں پیغمبر کی محبت میں وہ سوکھا کھجور کا تنا سسکیاں لے لے کے اس طرح روتا تھا جیسے دودھ پیتا بچہ سسکیاں لے لے کے روتا ہے۔ ہم حیران ہو گئے، اس تنے کا تب تک رونا بند نہیں ہوا نبی کائنات کی محبت اور جدائی کی وجہ سے، جب تک ہم نے گڑھا کھود کے اس تنے کو مٹی کے نیچے دبا نہیں دیا، اینڈ تک روتے روتے تنا مٹی کے نیچے چلا گیا اور یاد کر رہا تھا اپنے محبوب پیغمبر کی محبت کو۔ اللہ اکبر۔ نبی کائنات علیہ السلام کی اطاعت اور محبت یہ اللہ کے اتنا قریب کرتا ہے، اتنا قریب کرتا ہے، اتنا قریب کرتا ہے کہ جو ایک دفعہ نبی کائنات علیہ السلام کو کلمہ پڑھنے کے بعد اسلام کی حالت میں دیکھ لیتا ہے، اللہ تا قیامت ان آنکھوں پہ جہنم کی آگ کو حرام کر دیتا ہے۔ نبی کائنات کی جو اتباع کرتا ہے، جب وہ قبر میں جاتا ہے وہاں پہ بھی بہترین جو تین میجر مین کوشچن ہوتے ہیں، لازمی سوال مر ربو کا من نبیوں کا ما دینک، درمیان والا سوال تب ہی قبر میں بھی جواب آئے گا جب فرشتہ پوچھے گا من نبیوں کا، تیرا پیغمبر کون ہے، نبی کون ہے، ہادی کون ہے، مرشد کون ہے، مقتدا کون ہے، راہبر کون ہے، تو پھر کیا نام آئے گا، نبی محمد صلی اللہ علیہ وسلم۔ لیکن یہ نام اسی زبان پر آئے گا جس نے دنیا میں رہتے ہوئے جب بھی پیغمبر کا نام آیا درود پڑھا ہوگا، جب بھی نبی کی حدیث آئی سر جھکا دیا ہوگا، جب بھی نبی کی سنت آئی سینے چہرے پہ لگا لی ہوگی، جب بھی نبی کائنات علیہ السلام کا فرمان اور فیصلہ آ گیا فلا وربک لا یؤمنون حتی یحکموک فیما شجر بینہم ثم لا یجدوا فی انفسہم حرجا مما قضیت ویسلموا تسلیما۔ فیصلہ آ جائے اور فیصلہ من و ان قبول کیا جائے، اور یہاں پہ تو تیری میری تو حیثیت ہی کوئی نہیں، ہم کون ہیں اپنی مرضی کرنے والے۔ سیدہ زینب نبی کائنات علیہ السلام کی سگی پھوپھی کی بیٹی، نبی کائنات نے بلا کے کہا میری بہن ہاشمی خاندان کی اعلیٰ سیدزادی نبی کائنات علیہ السلام کی صحابیہ بھی ہے، کزن بھی ہے۔ آپ نے فرمایا زینب میرا دل کرتا ہے کہ تیرا نکاح زید ابن حارثہ سے کر دیا جائے۔ حضرت زینب نے دیکھا کہ وہ غلام یمن سے بکتے بکاتے آیا اور میں ایک شریف زادی اور ہاشمی خاندان سے اونچا خاندان نسل قبیلہ، اور یہ ایک غلام، لوگ کیا سوچیں گے، میں نکاح اس سے کروں؟ اب انکار صاف سیدھا تو کر نہیں سکتی تھی۔ کہا اللہ کے محبوب مجھے سوچنے کی مہلت دی جائے، میں گھر والوں سے مشورہ کروں، اس کی مہلت دی جائے، مدت دی جائے، ریلیف دیا جائے۔ نبی کائنات علیہ السلام خاموش ہو گئے، یہ گھر چلی گئی، پیچھے سے اللہ کا قرآن نازل ہو گیا وَمَا كَانَ لِمُؤْمِنٍ وَلَا مُؤْمِنَةٍ إِذَا قَضَى اللَّهُ وَرَسُولُهُ أَمْرًا أَن يَكُونَ لَهُمُ الْخِيَرَةُ مِنْ أَمْرِهِمْ وَمَن يَعْصِ اللَّهَ وَرَسُولَهُ فَقَدْ ضَلَّ ضَلَالًا مُبِينًا۔ کسی مومن مرد اور کسی مومنہ عورت کو یہ اختیار ہی نہیں،
یہ گنجائش ہی نہیں، یہ جائز ہی نہیں، یہ اس کے لیے مہلت ہی نہیں کہ وہ پھر جب نبی کا فرمان حکم آ جائے تو کچھ سوچنے کے لیے بھی مہلت مانگے، یہ جائز ہی نہیں۔ اس کو کہتے ہیں کل ان کنتم تحبون اللہ فاتبعونی، میری پیروی کرو۔ ہم جو ہمارا ذہن مانے، ہمارا دل مانے، ہمارا مسلک مانے، ہمارا رواج مانے، تو پھر وہ ہم کرتے ہیں جو نہ ہمارا مسلک مانتا ہو، نہ ہمارا عقیدہ مانتا ہو۔ پھر ہم کہتے ہیں حدیث تو صحیح ہے، لیکن پچھلے دنوں نا نیٹ پہ بہت بڑے اسکالر ہیں دیوبندی مسلک کے، مولانا عطا اللہ بندیالوی حافظ اللہ تعالی، بہت اچھے خطیب اور مقرر اور اسکالر ہیں۔ ان سے اینکر نے سوال کیا، کہنے لگے یہ رفع الیدین کے بارے میں یہ کیا ہے؟ کہنے لگے یہ تنقید نہیں کرنی چاہیے، جو رفع الیدین کرتے ہیں ان پہ بھی، جو نہیں کرتے ہیں ان کے بھی۔ اینکر بھی تو انہیں پتہ ہے پھر پانیوں کاٹ دینے۔ انہوں نے کہا نہیں، میں یہ پوچھ رہا ہوں کہ جو رفع الیدین کی حدیثیں آتی ہیں، جو طاہر القادری صاحب نے کہا ہے کہ امام بخاری بھی رفع الیدین کرتے تھے، امام مسلم بھی کرتے تھے، پیر عبد القادر جیلانی بھی کرتے تھے، امام ترمذی بھی کرتے تھے، اور ساتھ ہی طاہر القادری صاحب کہتے ہیں وہ سبھی جنت میں جائیں گے، تو وہ اینکر کہتا ہے کہ یہ کیا ہے؟ وہ بھی تو حنفی مسلک کے ہیں، رفع الیدین نہیں کرتے، لیکن ادھر یہ بھی کہہ رہے ہیں، آپ کا کیا خیال ہے؟ اب حدیث کو کیسے غلط کہیں؟ بات پھر وہی ہے جو میں نے شروع میں کہی تھی کہ تمہارے حدیث ماننے میں اور ہمارے ماننے میں یہ فرق ہے کہ تم مہر دیکھتے ہو اپنے امام کی، ہم حدیث دیکھتے ہیں آمینہ کے لال کی۔ ایک بات سنا کے بات کو مکمل کروں، حدیث ہم کیسے مانتے ہیں؟ سید سبطین شاہ نقوی حافظ اللہ کو جانتے ہیں نا؟ کہتے ہیں میں نواں سرگودے آیا نا، پنجابی سنا دے ذرا صحیح چس آ جائے گی۔ کہتے ہیں نواں سرگودے آیا تھے، ایک منڈا میرے کو آ گیا، وہ میرے کو نا تھوڑا جہا بہن اٹھن لگ پیا، تو انہوں نے مولوی صاحب نے پتہ لگ گیا بھی یہ بندہ تو گیا، انہوں کہنے لگیا بھی حدیثاں ساریاں اسی بھی نہیں مانتے نا، تو یہ بھی نہیں مانتے۔ اور پھر شاہ صاحب کو آ گیا، آگے کہنے لگا جی مولوی صاحب یہ کہہ رہے ہیں، انہوں نے کہا جی لکھوا کے لے ہم کون سی حدیث نہیں مانتے؟ شاہ صاحب کہنے لگے، اور منڈا گیا جا کے مولوی صاحب نے کہنے لگا جی اہل حدیث کیڑی حدیث نہیں مانتے؟ ہوں مولوی صاحب نے کافی سوچ کے نا تے اپنے استاداں نوں پوچھ کے جامع ترمذی کڈی، کتاب الاذان کڈی، دوہری اذان کڈی، اللہ اکبر اللہ اکبر اللہ اکبر اللہ اکبر اشہد اللہ الہ الا اللہ کہہ کے نا حی علی الصلاۃ کہنے دی، پھر واپس آ کے مؤذن کہتا ہے اشہد اللہ الہ الا اللہ۔ اکثر فجر کے اذانوں میں ہماری اذان ہوتی ہے ڈبل اذان، تو یہ مولوی صاحب نکال کے اس لڑکے کو کہنے لگے یہ دیکھو دوہری اذان حدیث ہے؟ کہتے ہاں ہے۔ کہتے لے جو شاہ صاحب کے پاس، ان سے پوچھو تم یہ دوہری اذان کیوں نہیں کہتے؟ شاہ صاحب فرمانے لگے وہ لڑکا لے کے حدیث کی کتاب میرے پاس آ گیا، اس نے کھول کے میرے آگے رکھی، نشانی لگا کے مولوی صاحب نے دی ہوئی تھی، کہنے لگے یہ دوہری اذان ہے تم کیوں نہیں کہتے ہو؟ شاہ صاحب کہتے ہم کہتے ہیں، کیوں نہیں کہتے؟ کہتے پھر زور دی اذان دا ٹائم ہو گیا، کہہ کے بہاؤ۔ شاہ صاحب نے سپیکر کھول لیا، اتلا شاہ صاحب نے ڈبل اذان کہی، نماز پڑھی، نماز تو بعد شاہ صاحب فرمان لگے بھی اذان سن لی ہوں، سارے مقتدی آئے نے نماز پڑھی، کسی نے کوئی گل تو نہیں کی تھی؟ کہنے لگا نہیں۔ انہیں کہ ایو کتاب دے ایو حدیث لے جا آپ دے مولوی کول جنہیں نشانی لا کے دیتی ہے، انہوں کہہ تم ہی سپیکر کھول تے اذان دوہری پڑھ۔ لڑکے نے کتاب چکی، مولوی صاحب کو چلا گیا، تو انہوں پتہ ہے نا انہوں دی اذان تھوڑی جی لیٹ ہوندی ہے، نہ کوئی وقفہ ہوندا ہے۔ وہ گیا مولوی صاحب کول، انہیں کہا جی شاہ صاحب نے دی حدیث مننی ہے؟ انہیں کہا تسلیم کر لی؟ انہیں کہا ہاں۔ انہیں کہا اذان کہی ہے؟ انہیں کہا کہی ہے۔ انہیں کہا اتلے سپیکراں چ؟ انہیں کہا ہاں جی اتلے سپیکراں چ۔ ہن تسی بھی کہو حدیث تسی کڈ کے دتی ہے؟ کہنے لگا مینوں مسیح تو چھٹی کروانی ہوں۔ یہ فرق ہے
میرے حدیث ماننے میں اور تیرے حدیث ماننے میں، اور ہم چیلنج کرتے ہیں اللہ کے فضل و کرم سے، بلکہ میں چیلنج کا لفظ بڑا ہے، درخواست کا لفظ بول دیتا ہوں کہ کوئی ایک بندہ حدیث لے کے آئے، حدیث صحیح ہو، اللہ کی قسم میرا باپ مانتا ہے یا نہیں مانتا، میرا مسلک مانتا ہے یا نہیں مانتا، میرے مسلک کا رسم و رواج مانتا ہے یا نہیں مانتا، میرا معاشرہ مانے یا نہ مانے، اللہ کے فضل و کرم سے عملی کوتاہی تو ہو سکتی ہے کہ میں 5 نمازوں میں سے کوئی نماز رہ جائے، جماعت رہ جائے، ایسی کوئی عملی کوتاہی تو ہو سکتی ہے، لیکن عقیدہ اللہ کے فضل و کرم سے 16 آنے صحیح، 100% صحیح کہ جب آمینہ کے لال کا فرمان آ جائے، کل ان کنتم تحبون اللہ فاتبعونی کا تقاضا یہ ہے کہ جب حدیث آ جائے تو سر جھکا دو اور حدیث کے آگے اپنا آپ پیش کر دو۔ آمینہ کے لال آپ کا پیغام آ گیا، آپ کا مقتدی، آپ کا امتی فرما بردار بن گیا۔ یہ ہے فاتبعونی یحببکم اللہ۔ مجھے ایک دوست نے بات سنائی، کہنے لگا پورے پنڈ یہ میں کلا ہی بھابی ہو گیا، وہ سارے ساتھ کل کرتے سن، میں بڑا سمجھایا نہ منے، ایک دن وہ ساتھے تے سارے چلے گئے، میں پھر سمجھایا پھر نہ منے، خیر وہ ساتھے تو ہو کے آ گئے۔ اگلا دن آیا نا 8واں دن، تو میں کلا ہی تیار تو ہو گئے نا، تو ٹور پیا اس سے فوتگی والے گھر۔ وہ بندے کہنے لگے بھی تم کدھر چلے؟ انہیں کہ میں 8واں کرنا، انہیں کہ بھی 8واں تو ہے گا ہی نہیں، تو انہیں 7واں کتنے گئے؟ یہ ایک سمجھانے کی باتیں آپ سے کر رہا ہوں، پیار کی باتیں کر رہا ہوں، یہ نہ ہو کہ روز قیامت آپ یہ کہیں کہ اللہ یہ مسئلہ تو صحیح تھا، ساڈے خطیب نے دسیا ہی نہیں۔ میں آپ سے التجا کرتا ہوں، ریکویسٹ کرتا ہوں، دل میرا بھی کرتا ہے کہ یہاں پہ آؤں 8ویں دن تو جناب حلوے، کھیرے، گل، ساتے، 40ویں، کپڑے، پیسے، بہترین فروٹ ملے، شاپر پیک ہوں، بائک کے ساتھ لٹکائے جائیں، کالے صاحب لے جو گھر، یہ بھی ہوتا ہے نا، دل تو میرا بھی کرتا ہے نا کہ میرا آزما خراب ہے، لیکن کیوں نہیں کرتے؟ آپ کا ایمان کا بھی محافظ خطیب ہوتا ہے، آپ کے پیسے کا بھی محافظ ہوتا ہے، نہ آپ کا پیسہ ضائع کرنے کو دل کرتا ہے، نہ آپ کا اجر و ثواب ضائع کرنے کو دل کرتا ہے۔ اس لیے آخر پہ پھر میری التجا یہی ہے کہ ہمارا اور کوئی مانے نہ مانے، جب حدیث مصطفیٰ آ جائے تو محبت رسول کا تقاضا یہ ہے، کل ان کنتم تحبون اللہ فاتبعونی یحببکم اللہ۔ اگلے خطبہ جمعہ میں عرض کروں گا نبی کائنات کی حدیث کو کیسے مانا جائے، صحابہ نے کیسے مان کے دکھایا ہے۔ اللہ ہمیں صحیح معنوں میں نبی کائنات کا غلام، نبی کائنات کا فرما بردار، نبی کائنات کا امتی، آپ کا جانثار، فداکار بنا دے، اور روز قیامت انشاءاللہ ہم سارے اس طرح مل کے کہاں چلے جائیں؟ ایڈی کوئی لینی جی بولے ہو کتنے جانا ہے؟ کوئی کرو تنگ ہوئے نا انہوں پوچھا نا کتنے چلے وہاں ٹھٹھے خوج، آپ کتنے جانا ہے؟ بندہ گل تو چنگی کرے، کتنے جانا ہے؟ نہیں آواز ہے جنہیں رائی نہ میں اتنے لگا رہنا ہے، جس چنگی طرح کہہ دو گے تو آپ انہیں ختم کر دیں گے۔ ہم سب نے انشاءاللہ اپنے محبوب نبی کی معیت میں کہاں جانا ہے؟ نہیں آواز ہے کہاں جانا ہے؟ ہاتھ اٹھاؤ جنہیں جنہیں جنت جانا ہے، اور ٹکٹ پہ برتیندے یہ فری۔ اللہ آپ سب کے یہ اٹھے ہوئے ہاتھ قبول فرما لے، زبان سے نکلی ہوئی آمین قبول فرما لے۔ اللہ رب العالمین ہماری موت بھی قبر کی زندگی بھی بہترین بنا دے، اور میدان محشر میں اللہ کی طرف سے یہ اعلان ہو جائے، اے دینانات کے لوگوں جاؤ، تمہارا پیغمبر، تمہارا مرشد تمہارا انتظار کر رہا ہے، اپنے نبی کے ساتھ مل کے کہاں چلے جاؤ؟ اللہ کی قسم بیڑا پار ہو جائے، جمعہ پڑھنے پڑھانے کا مزہ آ جائے۔ اقول قولی ھذا استغفر اللہ لی ولکم ولسائر